بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ محترم ناظرین، ہم آج دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا؟ آج میں اور آپ جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور مہربانی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر بندے کو سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں محبت کرنے والوں کے مختلف درجات ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ سے انتہائی اور شدت کی محبت ہے۔ بندوں کے لیے غذا سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے دین کی شدید محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ غذا کے نہ ہونے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے دین کی شدید محبت کے نہ ہونے سے نفس یعنی روح کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف آتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور آخرت کی طرف سستی و غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب یعنی پسندیدہ کام کرنے اور حرام اور مکروہ ناپسند کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل کو اطمینان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی محبت کے بدولت فرما بردار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے روکنے والے اسباب میں سب سے قوی سبب اللہ کی محبت ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اور محبت کی پکڑ دل پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ بندہ فرما بردار ہوگا اور نافرمانی سے بچے گا۔ اور نافرمانی اور مخالفت تو محبت اور اس کا کنٹرول کمزور ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور سچی محبت کرنے والے کے لیے محبوب کی طرف سے ایک نگراں ہے جو اس کے دل اور بقیہ اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ خالی محبت کا یہ پھل ہرگز نہیں ملتا جب تک کہ اس میں محبوب کی تعظیم اور عزت نہ ہو، اور جب اس میں یہ احترام اور تعظیم آ جائے تو اس کے نتیجے میں حیا اور اطاعت قائم ہو جاتی ہے، ورنہ محض محبت سے صرف انسیت، خوشی، یاد دہانی اور شوق ہی ملتا ہے، شرم و حیا اور اطاعت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کا اثر اور نتیجہ نظر نہیں آتا، اور بندہ اپنے دل میں جھانکتا ہے تو اسے اللہ کی محبت تو کچھ نظر آتی ہے، مگر وہ محبت اسے گناہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عزت و تعظیم سے خالی ہے، اور اللہ کی عزت و تعظیم کے ساتھ محبت کرنا ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے سوا کوئی اور چیز دل کو آباد نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی اور افضل ترین نعمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے اللہ کے اطاعت گزار بندوں سے محبت کرنا، اس کے ولیوں سے دوستی کرنا، اس کے نافرمان لوگوں سے دشمنی رکھنا اور ان سے جہاد کرنا، اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرنا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو ان اعمال میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو جان لیں جن کی بدولت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پہلا سبب اللہ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں کو جاننا۔ دوسرا سبب اللہ کے پیارے نام، صفات اور افعال کو پہچاننا، اور جو اللہ کو پہچان لے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ سے محبت ہو جائے وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جسے اللہ عزت دے تو اسے اپنے رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جسے اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ تیسرا اور اہم سبب آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں غور و فکر کرنا اور اللہ کے ان مخلوقات پر غور کرنا جو اس کی عظمت، قدرت، جلال، کمال، بڑائی، نرمی، رحمت اور شفقت کی دلیل ہیں، اور اللہ کے پیارے پیارے نام اور اس کی صفات وغیرہ کو پہچاننا۔ اور جب اللہ کی معرفت بندے کے دل میں قوی ہو جاتی ہے تو اس کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور اطاعت بھی۔ چوتھا سبب سچائی اور اخلاص کو برقرار رکھتے ہوئے خواہشات کی مخالفت کرنا، کیونکہ یہ بندے پر اللہ کی فضل اور محبت کا ذریعہ ہے۔ پانچواں سبب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ہی کثرت سے ذکر کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی آیات اور حکمت بھری نصیحتوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین۔